بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان سے میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے بلیٹن پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس منصوبے کی تعمیر کے سب مراحل میں 100% شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کمپلیکس پورے خطے کے لیے بہترین طبی سہولیات اور جدید ترین طبی تحقیق کے لیے آلات سے لیس ہسپتال ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کمپلیکس کے لیے جنوبی کوریا اور سنگاپور میں روڈ شو اور کانفرنسز کی گئیں، جس میں عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں نے گہری دلچسپی لی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 600 کنال اراضی کے حصول کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ماہرین اور کنسلٹنٹس کی تعیناتی کے لیے بین الاقوامی سطح پر اشتہار دے دیا گیا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ بجٹ اجلاس کے بارے میں امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیری رحمان نے صدر مملکت کو حالیہ پاک بھارت بحران کے دوران سفارتی کاوشوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے مشترکہ اتحادی کمیٹی کی فل سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی سطح پر پاکستانی موقف کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کاوشوں کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والی تقریب میں انہوں نے نئی گاڑیوں کی چابیاں ڈاکٹرز کو دیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ میری ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ صحت میں بہتری آ رہی ہے، پوری کوشش ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ مریم نواز نے کہا کہ شعبہ صحت میں آخری بار نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کام ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کلینک آن ویلز صحت کے شعبے میں ایک انقلاب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقات اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ سید عاصم منیر کے ساتھ صدر ٹرمپ کی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کا بھارت کے ساتھ جنگ ختم کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی پاکستان کے ساتھ لگن اور عزم کی تعریف کی۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر بھی بات چیت جاری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ واشنگٹن میں ملاقات ہوئی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ ایران اسرائیل تنازع پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ امریکی صدر نے سید عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کی تعریف کی۔ پہلے سے طے ہوئی 1 گھنٹہ دورانیہ کی ملاقات کافی دیر جاری رہی۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ میں بے پناہ پذیرائی۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ میں موجودگی پر صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات پر بھارت سخت پریشان ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان دراصل عالمی سطح پر بھارتی ساکھ کو بچانے کی ناکام کوشش ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں آپریشن سندور کے بعد بھارتی دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ مودی سرکار کی طرف سے امن کی باتیں محض دکھاوا ہیں۔ حقیقت میں بھارت ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ پالیسیوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے 7ویں روز حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ ایران کی طرف سے تقریباً 20 میزائل مارے گئے، جن کی وجہ سے تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے ہوئے۔ ایرانی میزائلوں کے بعد جنوبی اسرائیل اور تل ابیب میں سائرن بجائے گئے اور شہروں تہران، اصفہان، ابرز اور کش کے علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق فضائیہ کے جنگی جہازوں نے تہران میں 20 سے زیادہ عسکری جگہوں کو نشانہ بنایا۔ جنگ میں شدت آنے کے بعد کئی یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کو اسرائیل سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل نیو یارک میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں ایران کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ اجلاس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگی صورتحال پر غور ہوگا۔ سلامتی کونسل میں ایران کو پاکستان، روس اور چین کی حمایت حاصل ہے۔
اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس نے ایران اور اسرائیل کی کشیدگی پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ یورپی وزرائے خارجہ نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کل جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے، لیکن وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران نے اب تک اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کارروائی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناجائز اسرائیلی حکومت کو چھوڑ کر ایران سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ روس نے امریکہ کو اسرائیل کی براہ راست فوجی امداد کے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کسی قسم کی فوجی مدد خطے کو غیر مستحکم کر دے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات اور اسرائیل حملوں نے دنیا کو تباہی کے نزدیک پہنچا دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو فوجی تعاون دینا نہ صرف خطے کا توازن بگاڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ کشیدگی سنگین صورت اختیار کر سکتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ روس اس وقت ایران اور اسرائیل دونوں فریقین کے ساتھ سفارتی رابطے میں ہے تاکہ حالات کو بگڑنے سے روکا جا سکے۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی ناکام کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تردید کی گئی ہے۔ رافیل گروسی کو ایران کی طرف سے یورینیم افزودہ کرنے پر شک تھا، لیکن کبھی نہیں کہا گیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے مارچ 2025 میں امریکہ کی قومی سلامتی کے ڈائریکٹر نے بھی کہا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ملتان زیادہ سے زیادہ 42، کم سے کم 33، بہاولپور زیادہ سے زیادہ 42، کم سے کم 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور ڈیرہ غازی خان زیادہ سے زیادہ 43 اور کم سے کم 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ PTV نیشنل ملتان ٹیم کے ساتھ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔